آپ کی دونوں عالم میں جلوہ گری، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے معنی ضرور رہتے ہیں، پر تو میرے دل کا بھی تو طواف کر، میرے دل میں بھی حضور رہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، 12 ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ صالح نورین موجود ہے۔ سب سے پہلے تو انڈس گولڈ کی جانب سے اور میری جانب سے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جشن ولادت کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن جو ہوتا ہے وہ عیدوں کی عید ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ روز افروز ہوئے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ساتھ آج اسلامک اسکالرز موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ نعت خواہ موجود ہیں۔ اسلامک اسکالرز جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتائیں گے، ان کی زندگی کے متعلق، ان کی جو پیدائش کا دن ہے وہ ہم یہ کس طرح سے منانا چاہیے، ہم کس طرح سے منا سکتے ہیں، اور جو نعت خواہ ہیں وہ نذرانہ عقیدتیں پیش کریں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان، ان کی تو کیا ہی بات ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ جو ہماری اسلامک اسکالرز ہیں وہ بھی ان کی تعریف میں کیا بیان کر پائیں گی۔ جو نعت خواہ ہیں، نعت کے ذریعے، نعت کے تھرو ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ پیارے حبیب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح سے جلوہ افروز ہوئے ہیں اس دنیا میں، اور انہوں نے پھر کتنی نیکیاں پھیلائی، نیکی کی دعوت دی ہے ہمیں، کس طرح سے کیا ہے وہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اسکرین پہ نمبر موجود ہے 0213589021 پہ کال کریں، اور ہمارے ساتھ جو اسلامک اسکالرز موجود ہیں، نعت خواہ موجود ہیں، ان سے باتیں کریں، اور ہم سے بھی ہمارے ساتھ آپ مل جل کر آج جو جشن عید میلاد النبی کا موقع ہمیں ملا ہے، اللہ پاک کرے کہ اللہ پاک عز و جل کرے کہ ہر سال ہم اسی طرح سے عقیدت و احترام کے ساتھ اس دن کو منانے کی توفیق ہمیں عطا کرے، اور ہمیں یہ دن 100 سال، اگلے 100 سال تک ہم اس دن کو مناتے رہیں اسی طرح خوشیوں کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں جو ہمارے ساتھ اسلامک اسکالرز موجود ہیں، ساجدہ پروین صاحبہ ہیں، السلام علیکم جی، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ہما نیازی صاحبہ ہیں، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ لوگ کو بہت بہت جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت۔ آج کا دن 12 ربیع الاول کا دن ہے، بہت ہی زیادہ عزت و احترام اور عقیدت کا دن ہے، بے شک۔ اور آپ لوگوں نے بھی میری طرح ہی بالکل تیاری کی ہوئی ہے۔ میں نے اسپیشلی کہا تھا اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہ وہ لازمی کہہ دیں ہمارے گیسٹ کو، اسلامک اسکالرز جو بھی ہیں، نعت خواہ ہیں، کہ وہ بہت ہی اچھے سے جس طرح ہم عید مناتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ عیدوں کی عید ہوتی ہے، تو ہمیں اسی طرح سے منانا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشلی، کیونکہ ہوتا یہ نا کہ گھر پہ اگر کسی کی بھی برتھ ڈے ہو، ایون ہماری کیوں نہ ہو، تو ہم بہت ہی زیادہ اچھے اچھے کپڑے پرچیز کیا کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو لے کر آتے ہیں، جیولریز پہنا کرتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں، اور میں نے بھی آج مہندی لگائی ہے۔ اس وجہ سے میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھیے میرے ہاتھوں میں بھی مہندی لگی ہوئی ہے، کیونکہ آج عیدوں کی جو عید ہوتی ہے نا، آج وہ دن ہے ہمارے لیے، تو کیوں نہ ہم اس دن کو اسی طرح سے منائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک بھی ورڈ نہیں ہے کہ ہم ان کی شایان شان ہم بول ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی بھی ورڈ نہیں ہے، بٹ چونکہ آج جشن عید میلاد النبی ہے، جشن ولادت کا موقع ہے، ہمیں ملا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے ویورز کو اور آپ بھی ہمیں یہ بتائیں ایز اے اسلامک اسکالر ہونے کے ناطے کہ آپ کیا بتانا چاہیں گی ان کی زندگی کے متعلق، ان کی جشن ولادت کے متعلق۔ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اللہ پاک انہیں اپنی امان میں رکھے، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گویا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جائے گی، میری ناقص علم میں شاید میں وہ بیان نہ کر سکوں، یا میں لفظوں کی وہ ادائیگی نہ کر سکوں، کیونکہ ان کی ولادت باسعادت تو ان کا ظہور قدسی تو ایک عظیم ساز لمحہ اور ایک عظیم انقلاب ہے، وہ اس کا تو اگر بقول شاعر کے تمام سمندروں کی سیاہی بنا کر ان کے قلم اور تمام جنگلوں کے درخت جتنے ہیں ان کے قلم تراشے جائیں تو صفات نبی بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان کی صفات اتنی ہے کہ ذرہ ذرہ بھی مستفید ہوا ہے۔ تو ان کی ولادت باسعادت تمام مسلمانوں کے لیے جو ہماری 2 عیدیں آتی ہیں ان سے تو بالا تر ہے، بے شک بہت بالا تر ہے، کوئی ورڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے انبیاء ہیں، وہ تاجدار حرم ہیں، ان کے لیے دنیا بنائی گئی، پھر اور دنیا جب سجانے کا وقت آیا تو آپ کا نزول ہوا۔ بے شک
ساجدہ صاحبہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمام اہل عالم کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. خیر مبارک. آپ ابھی جو بار بار کہہ رہے ہو کہ عیدوں کی عید ہے, جی ٹھیک ہے نا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر رمضان المبارک کے تمام تر ارکان عبادات کو ادا کرنے کے بعد ایک خوشی کا, پروردگار سے رابطے کے بعد ایک خوشی ہے, ٹھیک ہے. اور عید الاضحیٰ ایک ہمارے جد امجد کی قربانی کی یاد ہے. تو یہ دونوں ہمارے ارکان ہیں جو کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اور یہ تمام تر ان سے ملا کر ماہ رمضان بنا اور اس سے عید الفطر منسلک ہے. اور قربانی یا عید الاضحیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. لیکن ان دونوں کو لا کر ان دونوں کو کرنے کا طریقہ سکھانا, ان کا عمل کا طریقہ سکھانا, افعال کی جس طرح سے ادائیگی ہونی ہے وہ کرانے والے, وہ کروانے والے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا سے بڑا حقیقت اب جو بچوں کو بتانا چاہیے وہ یہ کہ ان سے بڑی کیوں عید ہے. کیوں عید ہے کہ آپ کوئی اگر کام کر رہے ہیں, میں نے یہ گلاس بنایا ہے یا میں گلاس گھر میں لے کر آئی ہوں, ٹھیک ہے, تو میں کہوں گی بہت خوبصورت ہے, خوبصورت ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ سوچوں گی وہ بنانے والے کون ہیں جس نے اس گلاس کو خوبصورت بنایا. میرا فوراً تصور اس مصور کی طرف, اس کاریگر کی طرف جائے گا جس نے اسے بنایا. تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات گرامی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے نظر ہماری خالق کائنات پر جاتی ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت تھی کہ انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جانے کے بعد, ختم ہونے کے بعد بھی ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی جس نے آ کے جس پر نبوت کی حجت تمام ہو گئی اور جس کی تعلیمات کو آخری کر دیا. اور پھر خالق کائنات نے اتنی محبت کیا اس محبوب سے فرمائی کہ اس کے لیے سورہ احزاب میں کہہ دیا کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو کیا خالق کائنات نے اس سے اتنی محبت فرمائی کہ سارے نبیوں کے ظہور کے بعد ایک ایسا بشر بھیج دیا کہ جس نے 63 سال کی عمر میں آپ کو عیدوں کی عید بتانا سمجھا دیا. تو اس کا مطلب ہے, لاجک یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے سکھایا, مجھے روزہ رکھنے کا طریقہ کس نے سکھایا, ہمیں ارکان حج ادا کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا. تو یہ بات یہاں پر آتی ہے کہ جو کرانے والا سکھانے والا ہے ہمیں اس کی یاد ہے یہ کہ وہ اس دن اس دنیا کے اندر بظاہر ظہور پذیر ہوئے, ورنہ تو وہ سب سے پہلے کائنات کا جیسا ہی ظہور ہوا ہے وہ سب سے پہلے موجود تھے, نور ان کا موجود تھا, لیکن بشر کی صورت میں اب ظاہر ہوئے. اب دوسری ایک اور بات ہے کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی اگر آپ تفصیل اٹھا کے دیکھ لیں, نبوت کا کوئی نہ کوئی کمال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذاتی کرامات کوئی عصا پھینک کے دکھایا, کوڑیوں کو کوئی معجزہ شفایاب کر کے دکھایا؟ نہیں. آپ کا معجزہ قرآن کریم ہے. کیوں قرآن کریم ہے کہ 23 سال تک مستقل جب یہ نازل ہوتا رہا قلب اطہر کے اوپر, تو سوچیں کہ وہ جو کیفیت ہوتی تھی, ایک عام آدمی کہتے ہیں یہ ہے کہ قرآن کریم میں لکھا اگر ہم اس قرآن کو, یہ اس کلام کو, یہ اس پیغام کو, یہ اس وحی کو کسی اور چیز پہ اتار دیتے تو وہ رزا رزا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے نازل ہونے والا کلام اتنا ہیت میں بھاری تھا, اتنا ہیت میں اس کا ایک وزن تھا کہ اس کے لیے وزن کے لیے ایسا ہی ایک شخص کی ضرورت تھی جو اس کو سہار سکتا. کیونکہ جب آپ کی وحی آیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی سے لے کر قدم مبارک تک کا پسینے پسینے ہوتے تھے. اور جو لوگوں نے دیکھا ہے, جو اس وقت کے دیکھنے والے ہیں, جو صحابیان کرام ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک مستقل جو ہے وہ پیشانی سے ارقالود ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے تو زید بن حارث آپ کے ساتھ بیٹھے, چھوٹی سی آیت اتر رہی ہے, لیکن آپ کا گھٹنا ان کے گھٹنے کے اوپر ہے, یعنی دو زانو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کا زانو ان کے, تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک یکدم ایسا محسوس کیا, 17 الفاظ کی ایک آیت اتر رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو مبارک ایسا بھاری ہو گیا جیسے کوئی پہاڑ ہے. تو سوچئے, اچھا پھر اسی طرح سے فتح مکہ کے پاس جب آپ داخل ہوتے تو آپ کی اونٹنی قصوہ جب بیٹھی تھی جو جس پہ آپ سوار تھے, تو وہ اچانک گھٹنوں سمیت دھس گئی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت صرف یہ آیت اتر رہی تھی کہ حق آگے اور باطل جانے کے لیے. تو سوچئے کہ جس کے کلام بھیجنے والا اور کلام کے لیے منتخب ہونے والا, یہ دو, ایک انتخاب ہے اور ایک منتخب ہے, اس کے درمیان ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے, ان دونوں کے درمیان رابطہ, تعلیم کا رابطہ, علم کا رابطہ اللہ نے کیا کیا, قرآن پاک کو بھیجا. تو ہمارے لیے عید یوں ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, لیکن قرآن موجود ہے, اور قرآن صاحب قرآن کی یاد دلانے کے لیے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیسے دیکھا, یہ رنگ ہے, یہ نسل ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے کو ہمیں مختلف انواع کی نظر آ رہی, لیکن پھولوں میں پھول ہے نا, مہینوں میں مہینہ, سالوں میں سال, جگہ میں جگہ,
लोगों में लोग, बशर में बशर, नबियों में नबी, कौन? बेशक बेशक सबसे हमारे अफजल प्यारे हबीब सैयदुल बशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, और नबूवतों में नबूवत जिसके ऊपर इख्तिताम हुआ, अब कोई नबी नहीं आना। लेकिन सोचिए, एक मैं अपने व्यूवर्स को, बच्चों को एक बात बताना चाहूंगी कि मैं और आप तो तारीफ कर रहे हैं क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, बेशक, लेकिन जब हमारा उठना बैठना उन लोगों में होता है कि जो दूसरे मज़ाहिब के हैं, हम कैसे बताएं उनको कि ये वो ज़ात गिरामी है जिसकी वजह से। बिल्कुल ठीक है, आपकी बातों को कंटिन्यू करते हैं और साथ साथ जो नात ख्वाह हमारे साथ सईदा रिजा साहिबा मौजूद हैं, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी बच्ची मौजूद है हमारे साथ नात ख्वाह। उनसे मैं अर्ज करना चाहूंगी कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें सुनाए। सुभान अल्लाह, सुभान ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गुलमा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफा क्या मिले, जिंदगी मिल गई, हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। चेहरा मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। चेहरा मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमना बीबी सबसे ये कहने लगी, आमना देख कर मुस्कुराने लगी। आमना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सईदा रिजा साहिबा ने बहुत ही अच्छी नात हमें सुनाई है और नजराना अक़ीदत पेश किया है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। क्योंकि व्यूवर्स को मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको पता होना चाहिए, डेली हमारे सनशाइन मॉर्निंग में हमें कोई ना कोई टॉपिक जरूर रखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक की क्या ही बात है, बहुत ही सब कुछ हमने सोचा, मैंने, मेरे प्रोड्यूसर ने और हम सब डिस्कस कर रहे थे कल ही कि हम क्या इस दिन को क्या नाम दें। तो हमने ये सोचा कि हम तो इस दिन को कोई नाम दे ही नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है आज का दिन जो है वो हर दिन में अफजल तरीन है। तो हमने ये रखा है कि आप ही आप, मौजू है हमारा आज का कि आप ही आप। बस हम आज के दिन आप
ہمارے جو حضور پیارے حبیب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں ہی منائیں گے اور ان کی جشن ولادت کا دن ہے، تو ان کی زندگی کس طرح سے وہ گزر بسر کیا کرتے تھے. سب سے فصلی تو یہ کہ جشن ولادت کیوں منائی جاتی ہے اور جشن ولادت کا دن کس طرح سے منانا چاہیے، یہ ہمیں ہما نیازی صاحبہ بتائیں گی. جشن ولادت منانے کا تو اسلامی لحاظ سے ہم اپنے اپنے حساب سے ہر کسی کا عقیدہ ہے منانے کا. کچھ لوگ بہت زیادہ اس دن کو میری طرح جی خوش ہو کے بہت جی اور بہت مطلب میں اپنی پچھلی عیدوں پہ اتنا اہتمام نہیں کرتی ہوں جتنا مجھے 12 ربیع الاول کی عید کے لیے بہت اچھا چاہیے ہوتا ہے پیکج گھر والوں سے کہ جی مجھے دیجیے. تو اور ہم بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے بہت مغربی تہذیب کو تو بہت کچھ جانتے ہیں. ویلنٹائن ڈے منا لیں گے، دوسرے ڈیز منا لیں گے، بٹ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتا پاتے ہیں کہ یہ جو کائنات جن کے لیے سجائی گئی، جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو ہم اگر اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں اور بتائیں کہ ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کے اسوہ حسنہ کے بارے میں، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی نے صحابی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں، فرمایا قرآن مکمل ان کا اخلاق. آپ قرآن شریف کھول کے دیکھ لیے، ہر معاملے میں ہمیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کی تفسیر وہاں مل جاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بشرط یہ کہ ہما نیازی صاحبہ کہ ہم پڑھیں سچی لگن کے ساتھ، صحیح سے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن تب تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. بالکل ہم پڑھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں اس دن کی اہمیت کے بارے میں. اور نبی پاک کے لیے بیان کرنا، میرے پاس تو وہ والی بات ہوگی کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کیونکہ صحابہ اکرام جب ان کے پاس تشریف رکھتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ کیا ہم سے زیادہ کوئی خوش نصیب ہے، ہم تو آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں، آپ سے باتیں پوچھتے ہیں، مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی خوش نصیب ہے؟ آپ نے فرمایا ایک امت ایسی ہے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ میرے ساتھ نماز ادا کی ہے، نہ میرے ساتھ خطبوں میں شریک ہے، نہ میرے ساتھ بیٹھ کے روزہ کھولا ہے، لیکن وہ امت تم سے زیادہ مبارک کے لائق ہے کہ وہ سن کے ایمان لائے ہیں. تو ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے بہت کہ ہم اس امت میں سے ہیں. ویسے ہر نبی کو امت عطا کی گئی، لیکن میرا رب بھی بڑا خوش ہوتا ہے اس امت سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، اور وہ ہم اس خوش نصیب امت میں سے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو اس خوش نصیبی کا ادراک دینا چاہیے، اویرنس دینی چاہیے اپنے بچوں کو کہ اس دن کے لیے آپ اہتمام کیجیے. اپنے گھروں کے اندر، محلے کے اندر، گھروں کے اندر محفل میلاد کا انعقاد ہو، محفل چھوٹی چھوٹی بنائیں، بڑی بڑی بچوں کو اسکولوں میں ہوتی ہیں، اور اس کو میں تو کہتی ہوں سرکاری سطح پہ منانا چاہیے سرکاری سطح پہ. سب سے پہلے میلاد منانے کی جہاں تک تاریخ کی بات آتی ہے تو میلاد تو منایا گیا، خوشی منائی گئی. ابو لہب جو آپ کے چچا تھے، جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، یا جو دین اس وقت کے مطلب جو ماحول تھا اس کے حساب سے تھے، ان کا نسب و نسب حالانکہ آپ کے ساتھ لہو کا رشتہ تھا، لیکن جب آپ کی ولادت ہوئی تو انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنی انگلی سے اپنی وہ لونڈی کہ جو خوشخبری لے کر آئی تھی سویبہ، اس کو آزاد کیا. یہ پہلی خوشی تھی جو بظاہر دنیا کے اندر نظر آئی. اور پھر حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے بھی مکہ میں وہ خیرات جو بھی ان کے پاس اناج تھا وہ تقسیم کیا. تو یہ خوشی کا اظہار آپ کی اس جگہ سے شروع ہوتا ہے. اور بی بی آمنہ جنہوں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے چہرے کو دیکھا تو نور ہی نور تھا، مہر نبوت کو دیکھا تو بی بی آسیہ جو آپ کے ساتھ موجود تھی، انہوں نے بھی ایک خوشی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا اس سے پہلے ہم نے عرب میں ایسا کوئی چاند چمکتا نہیں دیکھا. یہ سب سے پہلے جو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ تاریخ کو اور اٹھا کر دیکھیں تو ہر نبی نے اپنے آنے کے وقت جب اپنی تعلیم اپنے قوم کو دی تو ایک خوشی کی خبر ضرور دیتا گیا. اور حضرت عیسیٰ پر اس کا قصہ یہاں پر انہوں نے آخری خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اور ان میں تقریباً 600 برس کا وقفہ آتا ہے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام جب ان کا ظہور ہوا، ان سے لے کے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت الیاس، یہ جو ایک پورا سلسلہ ہے، سب نے کہیں نہ کہیں ایک نبی کے آنے کی خوشی کی خبر سنائی. تو یہ خوشی کی خبر دراصل ایک
کیا ہے؟ میلاد ہے. میلاد کس کو کہتے ہیں؟ تولد ہونے کو, جی. یعنی اور خوشی کی خبر کو. تو یہاں تک کا تو یہ نبیوں نے اس طرح سنائی اور گھر والوں نے اس طرح سنائی. اب اگر میں یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ابھی جیسے ہما نے ایک بات کہی کہ ہمیں ادراک دینا چاہیے, تو کیا ادراک دینا چاہیے؟ نصاب کی کتابیں موجود ہیں, سب نے پڑھ لیا. آپ مکے میں پیدا ہوئے, عرب کے حالات خراب تھے, لوگ شراب جوا یہ پڑھ لیا, لیکن جو بنیادی سوال ہے وہ یہ نہیں بتایا کہ ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کی وجہ سے اس وقت کے جو لوگ تھے جو کہ خون کے پیاسے تھے, شراب میں مبتلا تھے, بچیوں کو دندہ درگو, کون سی ایسی بات تھی جس سے صرف 63 برس, اور 63 میں بھی آپ 40 برس نکال دیجئے, اس کے بعد کا جو حصہ ہے تبدیلی اتنے وقت میں کون لایا؟ آج آپ کے پورا آپ مطلب اقوام عالم کو اٹھا کر دیکھ لیں, کرۂ ارض پر 100 سال 200 سال 300 سال انقلابوں کی تحریکیں ہیں, لیکن پلٹنے کا نام نہیں لیتے, کیونکہ وہ دل نہیں پلٹتے, جی جی, وہ اخلاق سے نہیں پلٹتے, وہ اپنے عمل سے نہیں پلٹتے. وہ صرف کہتے ہیں کہ انقلاب آئے گا, آپ ایسے اب چینج ہو جاؤ. پہلے آپ نے دیکھا کہ پہلے اس کا ایگریکلچر کا زمانہ تھا, بعد میں صنعت آ گئی, پھر اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن آ گئی. یہ ساری چیزیں اندر سے بدلنے کا نام انقلاب ہے, اخلاق کی تعمیر ہے. میں بچیوں کو ایک بات بتانا چاہوں گی, اور آپ بھی شاید آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اس کا حوالہ یاد ہے. ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو, ربیع الاول رکھنے کی بھی ایک وجہ ہے. آپ نے کہا نا عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ کہہ دیا, تو ربیع الاول کا کبھی سوچا ہے آپ نے یہ نام کے ماہ مبارکوں کے نام کیوں ہیں؟ یہیں سے ابتدا شروع ہوتی ہے سوچنے کی, سمجھنے کی, اور غور تدبر کر کے. ربیع کس چیز کو کہتے ہیں؟ فصل کا نام, ٹھیک ہے. اور کب اگتی ہے یہ؟ بہار کے موسم میں. اب دیکھیں, قدرت ایک ایسے شخص کو محبوس کر رہا ہے جسے بہار کا موسم لانا ہے. تو ربیع الاول کے مہینے میں اس کی پیدائش ہوئی. اچھا, 4 اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک کو ان کے اوپر حرمت قرار دی ہے, یعنی کہ محرم ہے, اس طرح سے ذیقعت ہے, رجب ہے, شعبان, رمضان, اور یہ حرمت کے مہینے. جس زمانے میں عرب کا زمانہ تھا وہاں پر اس زمانے کے اندر قتل و خون, غارت گری اور یہ سب کچھ مطلب منع ہو جاتا تھا. لیکن ربیع کا موسم چونکہ بہار کا موسم ہے, اب اس میں لاجک کیا ہے؟ بہار بس بتا تو دیا, آپ بہار بن کے آنے والے, حالات کیا ہیں اس وقت. آپ یہ دیکھیے کہ کسان, اب یہ میرا اور آپ کا سوال ہے جو بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے, کیسے سمجھائیں, کیسے اخلاق کو بدلیں, کیسے ذہنوں کو بدلیں. آپ کا ایک کسان ہے, وہ پورا سال اپنا جو بیج ہے, دانا ہے, گٹھلی ہے, جو کچھ بھی اس نے جس موسم کا لگایا ہے, جب وہ لگاتا ہے اس کے اوپر دھوپ بھی پڑتی ہے, بارش بھی ہوتی ہے, طوفان بھی آتا ہے, سب کچھ آتا ہے, لیکن وہ دانا بہار کے موسم میں زمین کا شکم پھاڑ کر جب باہر آتا ہے اور لہلاتی ہے, کھیتی کھیت ہے, سبزہ, تو جس نے محنت کی ہوتی ہے, پانی دیا ہوتا ہے, جس نے کیئر کی ہوتی ہے, وہ اس فصل کو دیکھ کے کیسا خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو یہی میرے رب کی یہاں پہ حکمت تھی کہ وہ جو اتنا سب کچھ ہو گیا, طوفان, بارش, اخلاق, اضطراب, فتنہ, فساد, سب کچھ چل رہا تھا, لیکن جو دانا, جو گٹھلی, جو کائنات کی تخلیق کے وقت بو دیا گیا تھا, وہ زمین سے یا زمین سے باہر آیا. میں بیج کی بات کروں گی, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, تو اس لیے ربیع الاول کہتے ہیں پہلی بہار کا موسم. اب ربیع کا ایک اور موسم جی جی بالکل. میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ جبکہ چونکہ بہار کی بات کر رہی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, تو کیوں نہ جو ہماری رجا صاحبہ موجود ہے ہمارے ساتھ, نعت خواں, تو ہم ان سے ایک نعت بھی سن لیں کہ آمنہ کا لال آیا. یہ سنا دے اگر آپ کو یاد ہو تو. آمنہ کا لال صاحب جمال, آمنہ کا لال صاحب جمال, حق نے خود کہا ہے بے مثال, آمنہ کا لال صاحب جمال. زہے نصیب انہیں رب حال زار سے ہے, میری مراد مدینے کے تاجدار سے ہے, میری مراد مدینے کے تاجدار سے ہے. اگر ہے ان سے محبت تو حکم بھی مانو, اگر ہے ان سے محبت تو حکم بھی مانو, امید ان کو یہ اپنے امیدوار سے ہے. آمنہ کا لال صاحب جمال, حق نے خود کہا ہے بے مثال, آمنہ کا لال صاحب جمال.
دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو، دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو، در نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو، در نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو، روئے روئے سے اٹھیں گی صدائے اللہ، روئے روئے سے اٹھیں گی صدائے اللہ، زباں پہ ذکر نبی بار بار کر دیکھو، آمنہ کا لال صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال، آمنہ کا لال صاحب جمال، ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف، آمنہ کا لال صاحب جمال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہما نیازی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ پھر وہی بات دہراؤں گی کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، لیکن ہم امتی ہیں، ہمیں یہ انہوں نے ادراک دیا تھوڑا بہت کہ ہم ان کی شان میں نعتوں کے ذریعے، ہم کے ذریعے اور اپنے مناجات کے بے ذریعے شک جتنا ہم سے ہو سکے۔ دیکھیں اخلاق کے 360 درجات ہیں جی، اب بندہ نہیں یاد رکھ سکتا، 50 یا 100 یاد ہو جائے گی، لیکن میرے نبی نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا کہ اس کو 3 جملوں میں سمیٹ دیا۔ جی، اخلاق کے 360 درجات ہیں، مگر نبی نے کہا امت کا ہر جگہ خیال آیا، انہیں 50 نمازوں سے 5 نمازوں پر لے آئے، ہر جگہ، ہر جگہ۔ تو یہاں 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی آج نہیں ہم پڑھی سے، جاتی۔ اگر 50 نمازیں پڑھنی ہوتی تم کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات کہی آپ نے۔ اب اخلاق کے 360 درجات کو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں میں منقسم کر دیا کہ جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو جوڑ لے، بالکل، اور جو تجھے تیرا حق نہیں دیتا تو اسے اس کا حق دے دے، اور اگر کوئی تجھ پہ ظلم کرتا ہے تو تو معاف اسے کر دے۔ معاف کر دے۔ اب اس سے بڑی کیا دی جا سکے گی کہ انہوں نے اپنے امت کی آسانی کے لیے 360 درجات کو صرف 3 باتوں میں کر دیا، اور وہ 3 باتیں بھی ہم سے آپس میں نہیں ہو پاتی ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم صحیح۔ معاشرتی مسائل دیکھ لیجیے اپنے، جی، ہم اپنی اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ وہ جو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے اور جو تعلیم دی انہوں نے، کیا ہم آج وہ فالو کرتے ہیں؟ کیا آج ہم اس کے قریب ہیں؟ ہم نہیں ہو پاتے ہیں۔ جی ساجدہ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ نہیں میں آپ کی سن رہی تھی بات۔ نہیں، میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بات یہ ہے، ابھی جو میں نے میری بات جو ہو رہی تھی اس سے پہلے جو آپ نے نعت کی، جی، اس میں ایک بات رہ گئی۔ بالکل بالکل۔ جب آپ پہلی سیڑھی کا جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح۔ باہر کے ابھی تو پیدائش کا میں نے تو ابھی وہی بات کی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم موضوع پہ آئے نہیں ہیں، میں تو ابھی وہی ہوں کہ گراؤنڈ ڈھونڈ رہی ہوں کہ میں اس کے اوپر بات کرنا شروع کروں۔ جب میں باہر کے دیکھتی ہوں نا، جب باہر کی لفظ کی بات آتی ہے، ربیع الاول کی اور باہر کی، تو دوسری لاجک یہ ہے اس موسم میں پیدا کرنے کی یا اس موسم میں آنے کی، وہ بہت خصوصی نوعیت کی ہے۔ آپ گرمی کے موسم کو لیجئے، اس میں دن بڑا ہے اور رات چھوٹی ہے، اور سردی کے موسم میں رات بڑی ہے اور دن چھوٹا ہے، یعنی 2 موسم بالکل مختلف ہیں۔ باہر کا موسم کیا ہے؟ دن بھی برابر اور رات بھی برابر۔ تو آپ اب اس کو لے کے جائیں اس تصور پر کہ جو آ رہا ہے وہ اتنی معتدل شریعت لا رہا ہے کہ جیسے باہر کا موسم ہے، نہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سے کچھ ہو نہیں سکتا، اس کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہی آپ ہے، تو میں صرف ابھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی ایک جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں بتا دوں۔ کیوں نہیں؟ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام، آدم کا نام آدم رکھا گیا، اور آدم کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم؟ مطلب میں ابھی بچوں کی طرح آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ آدم کس کو کہتے ہیں؟ گندمی رنگت والے کو۔ حضرت آدم کی رنگت کیسی تھی؟ گندمی رنگت کے تھے۔ اچھا، اسی طرح سے نوح جو تھے وہ ان کا جو لفظی معنی ہے وہ آرام کے ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے آرام کا درجہ ہے۔ اسحاق کہتے ہیں بہت زیادہ ہنسنے والے کو، ضاحک کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد یعقوب جو ہے وہ پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں۔ موسیٰ کس کو کہتے ہیں؟ پانی سے نکالے ہوئے کو کہتے ہیں۔ اور عیسیٰ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی رنگت بہت سرخ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گال بہت سرخ و سفید ہے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ تشریح کرنے بیٹھے تو پھر آپ کو
मोहम्मद का मीम हटाइए फिर हमद बना, अल्लाह की हमद व सना, अल्लाह की फिर हमद व हे सना। हटाइए ममद बना, फिर तारीफ, फिर मीम हटाइए तो फिर मद बना। और मद क्या है कि किसी भी चीज पे लगा दे तो वो सबसे आला और अल्फाजात, फिर दाल, सिर्फ खाली दाल को ले लीजिए तो दाल है दलील। तो इसका मतलब है कि आपके तो नाम के ही अगर मैं ये कहूँ तशरीह करना अगर चाहें तो। इसको सिर्फ इसकी तशरीह करने बैठ जाएं तो फिर आपका वो जिसकी सबसे ज्यादा हम्दो सना परवरदिगार खुद ने मतलब परवरदिगार की वो हमद है, जी। ठीक है, और जिसने परवरदिगार की हमद की वो मोहम्मद है। वो मोहम्मद तो है, इसका बेशक। मतलब ये हुआ कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक। अच्छा, जमीनों के ऊपर आपका नाम मोहम्मद है लेकिन आसमानों पर आपका नाम अहमद है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो अहमद जो दुनिया में आए। अच्छा, अब बात ये है, मैं कम से कम कंटेम्परेरी रिलीजन में तकाबुल अदनियान को मैंने अगर अपनी तारीफ की, अपने घर की तारीफ की, अपने कपड़ों की तारीफ की, अपनी चीजों की तारीफ की, तो वो तो तारीफ कुछ भी नहीं है। कुछ अभी नहीं मैं है। आपको कह दूं कि बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली ये एक इंसानी किरदार का एक है कि मुझे अप्रिसिएशन करना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें कोई वो शख्स कि जो तुम्हारा ना हो और जी। वो कहे कि आज सालेहा बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, तो इसका मतलब है वो तारीफ नहीं है, वो तनकीद जो है तारीफ में बदल गई। जी, बिल्कुल, तो बेशक सही कह आप रही ही हैं। आपको अगर पहचानना है तो फिर आप उसको दूसरे मज़ाहिब में देखिए। दी 100 किताब लिखी गई, लिखने वाला इंतहाई मुतासिब आदमी है जिसने, इसको मुस्तशरिकीन कहते हैं जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अंदर खुदा ना करे माज़अल्लाह ऐसा कोई पहलू निकालने की कोशिश करें कि जो जिससे ये साबित करें कि नहीं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते उज़्मा नहीं। उन्होंने दी 100 लिखी तो सब जावियों से सारे आदमियों को जो 100 उन्होंने सिलेक्शन ऑफ पर्सनालिटीज की थी, तो उसके अंदर 100 में टॉप ऑफ द लिस्ट ही वाज हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। वजह उसकी क्या थी? जब बाप के हवाले से उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि इनसे बेहतर बाप कोई नहीं है, बीवी के हवाले से देखा तो ये देखा कि इनके हवाले से मतलब है ना शौहर कोई अच्छा नहीं है। जब उन्होंने ताजिर के हवाले से देखा तो कहते सबसे ज्यादा ताजिर सबसे ज्यादा ईमानदार है। जी। अच्छा, ठीक है, जिंदगी के एक्सपेक्ट में आप क्या क्या चीजें हैं? मईशत, माशत, यही दो चीजें हैं जिनसे अखलाक बनते हैं। मैं बहुत अच्छा ताजिर हूँ लेकिन मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, ठीक है। मैं बहुत अच्छा मतलब ये कि आर्किटेक्चर हूँ लेकिन मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं झड़क देता हूँ, मैं रहमदिली नहीं करता, मैं खाना नहीं खिलाता, मैं जूदो सखा नहीं करता। नियाज़ी साहिबा जी, सरापा मुजस्सम के बारे में आप कुछ बता रहे थे तो प्लीज। मुजस्सम तो वो रहमतुल्लिल आलमीन ताइफ के मकाम पे जब वो कुछ उनका लोगों ने उनसे कहा कि आप इनके मुशरिकीन के लिए बददुआ फरमा दीजिए, जी, हाँ। खून कर दिया उन्होंने, तो फरमाया कि मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन हूँ, भला मेरा बददुआ से क्या काम। तो आप सरापाए, अब देखें एक इंसान में आप में है, मैं हूँ, कहीं 99% बुराइयां हैं तो एक अच्छाई भी है, मगर वो जात तो हर चीज से बाला कामिल बिल्कुल मुकम्मल है। बिल्कुल। यानी जब जिन्होंने पैदा होते ही कहा कि या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, के रब मेरी उम्मत को माफ फरमा देना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम बुराइयों से पाक उतारे गए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इंसान सरापा, हम दिन में 50 बार गुनाह कर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, गलत कर जाते हैं, क्या हम उन जैसा किरदार ला सकते हैं? नहीं ला सकते। जिस तरह नियाज़ी साहिबा आपने कहा कि रहमतुल्लिल आलमीन कहा जाता है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन का लक़ब क्यों दिया गया, ये मैं आपसे पूछूंगी ब्रेक से आने के बाद। बट ब्रेक में जाने से पहले मैं रिजा साहिबा से ये कहूंगी कि एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाए, और साथ ही साथ हम इनसे इजाजत भी चाहेंगे। और जब ब्रेक से वापस हम आएंगे तो हमारे साथ न्यू एक नात ख्वाह मौजूद होंगी। इंट्रोडक्शन में उसी टाइम करवाऊंगी। अभी आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। खुदा जिस किसी ने पे कुरआन उतारे, मुदस्सिर कहे
خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ آپ کی دونوں عالم میں جلوہ گری، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی،